اللہ پاک نے اس مہینے میں ہمیں اپنا سونا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے میرے بھائیوں، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جگہ جگہ گلی گلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک محفل کائنات بننے سے پہلے بھی ایک محفل لگی تھی، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اور وہ محفل ایسی محفل تھی، اس محفل کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ کائنات بننے سے پہلے محفل لگی، اس محفل میں جو سننے والے لوگ تھے وہ عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ نبی اور رسول تھے، نبی تھے اس محفل میں۔ قرآن مجید کی آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے اس وقت کو، یاد کیجیے اس وقت کو۔ حضور کو اللہ فرما رہے ہیں اے میرے سونے محبوب یاد کیجیے اس وقت کو جب میں نے نبیوں کی محفل سجائی تھی، سارے نبیوں سے میں نے وعدہ لیا تھا، میں نے نبیوں کو فرمایا تھا او میرے نبیوں میں نے تمہیں منصب نبوت عطا فرمانا ہے، یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ اللہ پاک نے عہد لیا نبیوں سے میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے اندر بھی میں ایک ایسا شانوں والا رسول بھیجوں گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، ایسی شانوں والا رسول تمہارے اندر بھیجوں گا۔ فرمایا جب وہ آ جائے نا، کسی کے زمانے میں بھی آ جائے، پھر تم نے کرنا کیا ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، پھر تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے دین کی مدد بھی فرمانی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ ابھی تو کائنات بنی نہیں ہے، اللہ رب العزت نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ میں نے تم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں بھی میرا محبوب آ گیا نا، پھر تم نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ دینے ہیں، دو کام کرنے ہیں لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، میرے محبوب پر ایمان لانا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، فرمایا آج اگر میرے زمانے میں موسیٰ بھی آ جائے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، فرمایا ان کے لیے بھی ضروری ہوگا وہ میری پیروی کرے، میری شریعت کے مطابق چلے، میری پیروی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بھائیوں، یہ ہے قرآن کی آیت، اور اس میں جو سامعین ہیں وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے۔ جب اللہ پاک نے ان سے وعدہ لے لیا نا، فرمایا قال اقررتم، وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، یہ اتنا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ وہ سارے نبیوں نے عرض کی یا اللہ جی ہاں، ہمیں یہ بات قبول ہے کہ جب تمہارا پیارا محبوب آ جائے گا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ جب سب نے اقرار کر لیا، اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم سارے ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، میں تم سب پر گواہ بن جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں حضرت آدم کے زمانے میں بھی آ جاتے پھر بھی ان کا سکہ چلنا تھا، اگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں آ جاتے پھر بھی سرکار کا سکہ چلنا تھا، سب نے سرکار کو ماننا تھا۔ نبیوں سے اللہ نے وعدہ دیا، سارے نبی انتظار کرتے رہے آمنہ کے لال کا، سارے نبی انتظار کرتے رہے نبیوں کے سردار کا، آج آئے گا ہم ان کی پیروی کریں گے۔ رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں، نبی رسول انتظار کرتے رہے، اپنی امتوں کو بتاتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسا پیارا نبی آنا ہے،
नाम उसका अहमद होगा, नाम उसका अहमद होगा। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन आमद मुस्तफा के चर्चे अल्लाह ने पहले जुबानों पर जारी फरमा दिए हैं। हर नबी इंतजार कर रहा है, अपनी उम्मतों को समझा रहे हैं एक आने वाला है, एक हस्ती ने आना है। हर कोई इंतजार करता रहा, हर कोई इंतजार में था कि वो आने वाला है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, कमो बेश 1,24,000 नबी रसूल और उनकी उम्मतें यही कहती रही कि कोई आने वाला है। उम्मत मुहम्मदिया ने क्या कहा, फरमाया सरकार की आमद, सरकार की आमद। हर कोई इंतजार कर रहा था ना, हर कोई इंतजार कर रहा था कि कोई आने वाला है, आने वाला है। उम्मत मुहम्मदिया ने ये नहीं कहा आने वाला है, बल्कि ये कहती है सरकार की आमद, आका की आमद, सोए की आमद, आमद मुस्तफा। उम्मत मुहम्मदिया कहती है सारे बरो दुरूद आज सरकार आ गए, सारे बरो दुरूद आज सरकार आ गए, दुनिया के दो जहाना दे सरदार आ गए। कर आमना दे हो गई आमद हुजूर दी, कर आमना दे हो गई आमद हुजूर दी, वे खर फरिश्ते अल्लाह दा दिलदार आ गए। हलीमा कर कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केरी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह। सारे इंतजार करते रहे कि कोई आने वाला है, सारे इंतजार करते रहे, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह पाक ने ये एजाज अता फरमाया, ये सआदत अता फरमाई। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे साथे के नामी फरमाया करते थे, अगर हम सारी जिंदगी क़यामत तक अपना सर सजदे में रखे और अल्लाह की इस एक नेमत का शुक्र अदा करना चाहे कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है, मेरे साथे के नामी फरमाया करते थे क़यामत तक सर सजदे में रख ले फिर भी इस एक नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। ये नेमत ऐसी अजीम शान नेमत है, इतनी खूबसूरत नेमत है। बड़े बड़े लोगों ने इंतजार किया, नबियों रसूलों ने इंतजार किया, वक्त के बादशाह भी हुजूर का इंतजार करते रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले 1000 साल पहले एक बादशाह था, उसकी यमन में हुकूमत थी। यमन की जबान में बादशाह को तुब्बा ये कहा जाता है, यमन की जबान में। अब उसका नाम मशहूर हो गया तुब्बा उल अव्वल, तुब्बा हिमयरी, ये उस बादशाह का नाम मशहूर हो गया है। तारीख की किताबों में लिखा है ये सरकार की विलादत से 1000 साल पहले यमन का बादशाह हुआ है। हुआ कुछ इस तरह, एक दिन इसका इरादा बना, ज़हन बना सैर तफरीह करने का। आपको पता है फिर बादशाह होते हैं, सैर तफरीह करने के लिए निकले। आप सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इसका काफिला कितना बड़ा था। इसके काफिले में 1,13,000 बंदे पैदल इसके साथ चल रहे थे। जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। 1,13,000 बंदे पैदल चल रहे हैं और 1,30,000 बंदे घुड़सवार थे। कितना बड़ा इस बादशाह का काफिला होगा और क्या इसकी शान और शौकत होगी, कितना बड़ा इसका लश्कर होगा। ये बादशाह अपना ये लश्कर लेकर, अपना ये काफिला लेकर सरकार की विलादत से 1000 साल पहले ये सैर करने के लिए निकला। और ये बादशाह करता क्या था, जिस शहर से इसका गुजर होता था ना, ये उस शहर के 4 बड़े उलमा को अपने काफिले में शामिल कर लेता था। जिस शहर में जाता था, जब इसको पता चलता था कि इस शहर में 4 बड़े फलाफला आलिम दीन है, ये उनको भी हुक्म देता था कि तुम भी हमारे काफिले में शामिल हो जाओ। मेरे भाइयों, ये हर शहर से 4 उलमाए कराम शामिल करता रहा, यहां तक कि इसके काफिले में 4000 उलमा भी शरीक हो गए। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ये सैर हो रही है जी बादशाह सलामत की। जिस शहर में बादशाह सलामत जाते हैं, इतना बड़ा लश्कर देख के लोग बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी जो है उनकी खिदमत करते हैं। इतना बड़ा काफिला आ गया है, इतना बड़ा शहनशाह और बादशाह आ गया है, लाखों लोग इसके साथ हैं, सैर तफरीह हो रही है। ये बादशाह
سیر کرتے 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 یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا. ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. بات بڑی ایمان فروز ہے, بڑی کمال کی یہ بات ہے. سیر کرتے کرتے جب مکہ پہنچا, مکہ کے لوگوں نے ذرا اتنا خدمت نہیں کی, تواضع نہیں کیا, اتنا خیال نہیں رکھا بادشاہ کا. بادشاہ کا لشکر تھا, اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا, اس نے اپنے وزیر کو بلا لیا, یہ کون سا علاقہ ہے, یہاں کے لوگ کون ہیں؟ وزیر نے بتایا جی یہ ایک مکہ نام ہے شہر کا, اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں, یہاں ایک عمارت ہے, بلڈنگ ہے, خانہ کعبہ, اس کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں, وہاں جا کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ اس گھر کی پوجا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. وزیر نے ساری انفارمیشن بادشاہ کو دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میرا اتنا بڑا لشکر آیا, کوئی تواضع خاطر نہیں, کوئی خدمت نہیں, اچھا اب میں ان کو سبق سکھا کر جاؤں گا. اس نے وزیر کو کہا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ان کے سارے مردوں کو قتل کر دینا ہے, ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دینا ہے, اور جس گھر کی یہ پوجا کرتے ہیں خانہ کعبہ, اس کو میں نے گرا کر ہی پھر آگے جاؤں گا, اس کو تباہ و برباد کر کے آگے جاؤں گا. جب اس نے یہ ارادہ کیا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا میرے بھائیوں, اسی وقت ہی اس کو کی بہت ہی بری طرح کی بیماری لگ گئی. اس کا سر درد ہو رہا ہے, آنکھوں سے پانی, کانوں سے پانی, ناک سے پانی, ایسی اس کو بیماری لگ گئی. بڑے بڑے طبیب آتے تھے بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے, علاج نہیں ہو رہا بادشاہ سلامت کا. بڑے بڑے طبیب آ رہے ہیں. بالآخر ہوا کیا, خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. 4000 علماء ساتھ تھے, ان میں سے ایک عالم دین رات کے وقت, رات کے پہر وزیر کے پاس جاتا ہے. وزیر کو جا کر کہتا ہے میری بادشاہ سے ایک ملاقات کرا دو, میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ بادشاہ مجھے میری بات کا سچ جواب دے دے تو بادشاہ کا میں علاج کر دوں گا, بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا. وزیر نے کہا ہمیں کیا چاہیے, اتنے دن ہو گئے ہیں, بڑے بڑے طبیب حکیم آ رہے ہیں, بادشاہ سلامت کو آرام نہیں آ رہا, آؤ میرے ساتھ چلو. اس نے کہا مجھے اور بادشاہ کو اکیلے چھوڑ دو. وہ وقت کا بہت بڑا عالم دین, وہ جاتا ہے بادشاہ سلامت کے پاس, جا کر پوچھتا ہے, پہلا سوال یہ کرتا ہے بادشاہ سلامت یہاں پر ایک خانہ کعبہ, یہ عمارت ہے, خانہ خدا ہے, آپ نے اس کے بارے میں کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ وہ بادشاہ کہنے لگا ہاں ہاں میں نے یہ ارادہ کیا ہے, میں نے اس کو تباہ و برباد کر دینا ہے, میں نے یہاں کے رہنے والے مردوں کو قتل کر دینا ہے. وہ عالم دین کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپ کا علاج ہو جائے گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ وہ عالم دین کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ جو خانہ کعبہ ہے نا, یہ ان کا جو رب ہے نا, وہ تو دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتا ہے. ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. وہ تو دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتا ہے. فوراً توبہ کرے, فوراً توبہ کرے, آپ نے یہ جو برا ارادہ کیا ہے خانہ کعبہ کے بارے میں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بادشاہ نے فوراً توبہ کی, اسی وقت اللہ نے شفا عطا فرما دی. جب اللہ نے شفا عطا فرما دی, یہی وہ بادشاہ ہے جس نے بھی اس وقت غلاف چڑھایا خانہ کعبہ پر. اس نے بھی بڑا بڑا جو اس سے ہو سکتا تھا انتظامات, خدمت خانہ کعبہ کی, بڑا یہ خوش ہو گیا کہ واقعی یار یہ تو بڑا اچھا ایک اللہ کا گھر ہے. پھر کیا ہوگا, پھر وہاں سے نکلا یہ قافلہ, چلتے چلتے یہ قافلہ مدینے میں پہنچ گیا. مدینہ اس لیے عطار ہے دل و جان سے پیارا, مدینے کا نام آئے تو ہر عاشق کی زبان پر سبحان اللہ تو آنا چاہیے. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. مدینہ کیوں ہمیں اتنا پیارا ہے؟ مدینہ اس لیے عطار ہے دل و جان سے پیارا کیونکہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. تو ہمیں مدینے سے پیار ہی اس لیے ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. مدینے میں یہ قافلہ آتا ہے, اس وقت وہ جگہ ویران جنگل کی طرح تھی, وہاں قافلہ ٹھہرتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے. 4000 علماء جو تورات کا اور بڑی بڑی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے وہ ساتھ تھے. 4000 علماء جب اس جگہ پہ پہنچے, انہوں نے وہاں ایک مشورہ کیا, میٹنگ رکھی 4000 علماء نے. 4000 علماء میں سے میٹنگ کے بعد 400 علماء ایسے تھے, انہوں نے کہا اگر بادشاہ ہمارا سر تن سے جدا کر دے پھر بھی ہم یہ شہر چھوڑ کے جانے والے نہیں, پھر بھی ہم یہ شہر چھوڑ کے جانے والے نہیں ہے. یہاں پہ ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے,
लेकिन हम ये जगह छोड़ के जाने वाले नहीं है। वजीर ने जाकर बादशाह को बताया, 400 उलमा कहते हैं हमने नहीं जाना। बादशाह ने उलमा को बुला लिया, हुआ क्या है मुझे भी बताओ। वो 400 उलमा जो पहली आसमानी किताबों का इल्म रखते थे, उन्होंने बताया हमने आसमानी किताबों में पढ़ा हुआ है ये जगह वो जगह है जहां नबी आखिर ज़माने तशरीफ लाना है। नहीं, जरा बुलंद आवाज से कह रहे सुभान अल्लाह। ये जगह वो जगह है जहां नबी आखिर ज़माने तशरीफ लाना है। नाम उनका मोहम्मद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत खाना काबा को और मदीना पाक को उनकी वजह से इज्जत अता फरमाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कुरान जैसी प्यारी और खूबसूरत नेमत भी अता फरमाएगा। वो मक्का में पैदा होंगे, हिजरत करके उन्होंने यहाँ पर आना है। बादशाह सलामत, हम चाहते हैं कि हमारी उस आखिरी नबी से मुलाकात हो जाए। अगर हमारी ना भी हुई, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनकी तो मुलाकात हो जाएगी ना सरकार की। बादशाह भी उसका भी दिल की दुनिया बदल चुकी थी, उसके अंदर भी इश्क आ चुका था। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा अच्छा। उसने 400 उलमा के लिए मकानात तैयार करवाए, 400 उलमा के लिए मकानात तैयार करवाए। तैयार करवाने के बाद उसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी इंतजार करूंगा बिना के लाल का। मैंने कहा सारे इंतजार करते रहे हैं, सबने इंतजार किया है। वाह उम्मत मोहम्मदिया कहती है सरकार की आमद, आका की आमद, आमद मुस्तफा। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। 1 साल तक तो बादशाह भी वहां ठहरा रहा। वक्त का बादशाह है, सैर करने के लिए निकला था। 1 साल तक वहां ठहरा रहा। आज हुजूर आएंगे, आज हुजूर आएंगे, आज अपना जलाल आएगा, आज उनकी ज़ियारत होगी, आज उनका दीदार होगा। वहां के उलमा भी तरसते रहे, तरफते रहे कि आज वजुहा वाला चेहरा देखना हमें नसीब हो जाएगा। साल जब गुजर गया, साल के बाद बादशाह ने उसी आलम दीन को बुलाया जिसने उसका ऐलान किया था। बादशाह ने बुलाया अपने पास, एक खत लिखा, खत लिखकर उसने उस आलम दीन को दिया। उसने कहा मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये मेरा खत संभाल के रखना, और तुम्हारी अगर मुलाकात हो जाए तो तुमने मेरा ये खत सरकार की बारगाह में पेश कर देना है। खत में क्या लिखा था? ये लिखा था सरकार मैं भी आपका गुलाम हूँ, आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर जो किताब नाजिल होनी है वो उस पर मैं ईमान लाता हूँ। वो बादशाह ने यही बातें उसमें लिखी थी, और उसको कह दिया अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए तुम सरकार की बारगाह में हाथ पेश कर देना, वरना अपनी औलाद को दे देना, तुम्हारी औलाद मेरा वो खत सरकार तक पहुंचा दे। ये है बादशाह की कहानी। बादशाह इंतजार करता रहा, हुआ क्या? वो उलमा वहां रहते रहे, उनकी आगे औलादें होगी। 1000 साल बाद सरकार मक्का में तशरीफ ले आए। 1000 साल बाद मक्का मुकरमा में विलादत मुस्तफा हो गई, आमद मुस्तफा हो गई। जिस सुहानी गरी चमका तैबा का चाँद, आला से कहते हैं जिस सुहानी गरी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। 1000 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। मेरे भाइयों फिर होता क्या है? 53 साल अपनी जिंदगी के 53 साल 53 ईयर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में गुजारते हैं। 53 साल बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म होता है, सरकार मदीने की तरफ हिजरत फरमाते हैं, तो मदीने वाले खुश हो जाते हैं। वो जो बादशाह ने खत दिया था, वो खत नस्ल दर नस्ल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उधर जब उनको पता चला कि सरकार मदीने में आने वाले हैं, हम उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से निकलते हैं मदीने की तरफ। मदीने में वो एक बंदे को हजरत अबू लैला अंसारी को वो खत देते हैं, कहते हैं हुजूर आ रहे हैं, ये खत हमने बड़ी पुश्तों से नस्लों से संभाल के रखा हुआ है, ये खत हुजूर तक पहुंचाना है। हजरत अबू लैला अंसारी कहते हैं रास्ते में मेरी एक जगह मुलाकात हुई, मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा है, महफिल लगी हुई है। हजरत अबू लैला अंसारी कहते हैं हुजूर ने मुझे देखते ही फरमाया अबू लैला अंसारी इधर आ जाओ। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह।
اگلی بات سن کے آپ بھول کہیں گے فرمایا ابو لیلہ انصاری ادھر آ جاؤ اور تمہارے پاس جو خط ہے نا بادشاہ کا وہ بھی مجھے پکڑا دو. جتنی یہ بات پیاری ہے اتنا زور سے کہ سبحان اللہ, اور اتنا زور سے کہ سرکار کی آمد, آقا کو بول کے سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آمد مصطفیٰ شیرے وضحیٰ. فرمایا 1000 سال پہلے جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں, دلی عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں 1000 سال پہلے وہ جو بادشاہ نے خط دیا تھا لاؤ خط پکڑاؤ مجھے. پھر وہ خط جب پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا چلو ابھی خط پڑھ کے سناؤ. اب حضرت ابوبکر صدیق 1000 سال پہلے لکھا ہوا خط پڑھ کر سنا رہے ہیں. سرکار کے سارے دیوانے رو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا خط سن کر ارشاد فرمایا صادق اخی, میرے نیک بھائی نے سچ فرمایا ہے, میرے نیک بھائی نے سچ فرمایا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں. پھر مدینے میں آپ کا استقبال ہوتا ہے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, یہ والے نغمات پڑھے جاتے ہیں. سرکار کا مدینے میں استقبال ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچتے ہیں ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے, ہر بندے کی یہ چاہت ہوتی ہے سرکار میرے گھر میں آ جائے, آج بستر سرکار کا میرے گھر میں ہونا چاہیے. ہر قبیلہ یہی چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. سرکار نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی اور ارشاد فرمایا آج یہ اونٹنی میرے رب کے حکم سے جہاں پر رکے گی میں نے وہی قیام فرمانا ہے. اونٹنی پھر کہاں پر رکی؟ اسی گھر کے پاس رکی جو گھر بادشاہ سلامت نے 1000 سال پہلے سرکار کے لیے قیام فرمایا. اور اس گھر میں کون رہ رہے تھے؟ اس گھر میں اس عالم دین کی اولاد میں سے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اونٹنی رک جاتی ہے. اس لیے تو عاشق کہتے ہیں جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو, جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو, مقدر اس دا میں کتھوں لے آوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا, میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. لوگ دلیلیں مانگتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے, میلاد کیوں مناتے ہو؟ میرے بھائیوں ان کو اتنا ہی کہہ دیا کرے زمانے بھر کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں. میرے بھائیوں ربیع الاول کا مہینہ ہے, خوب خوشیاں منائے, محفلیں سجائے. جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جلوس نظر آتا ہے جلوسوں میں بھی شرکت کرے. مسجدوں میں محفل ہوتی ہے, مسجدوں میں بھی محفلوں میں آئے, اپنے گھروں کو سجائے, خوبصورت کرے اپنے گھروں کو. آج ظاہری بات ہے بل ذرا زیادہ آ رہے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں لائٹیں جو ہے وہ لگائی نہیں ہے, اگر لگائی ہے تو گیڈا جلا کے بجھا دیتے ہیں کہ ایسا بل بڑا آ رہا ہے. کوئی بات نہیں, آپ جن کے صدقے اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے کچھ ہی دنوں کی بات ہے, کچھ ہی دنوں کی بات ہے, یہ دن گزر جانے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سرکار کی آمد کی خوشیاں منائے, اللہ پاک ہمیں اس کے صدقے میں مالا مال فرما دے. اللہ رب ہے, رب جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ککھو لاکھ, وہ تو جو بالکل کمزور ہوتے ہیں رب چاہے تو جس کو جتنا مرضی نوازنا اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہے. تو محبوب کی آمد کی خوشیاں منائے. بازار سجنا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے دکاندار پورا سال جتنی بھی یہ دکانیں ہیں پورا سال سرکار کی محبت میں یہ پھل جمع کرواتے رہتے ہیں. یہ بڑی ہی ایک خوبصورت بات ہے, بڑی ہی اچھی بات ہے. بازار بھی سجے گا, گلیاں بھی سجائے, گھروں کو سجائے, محفلیں کرائے. اور آپ نے کہنا کیا ہے, کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں, کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں, جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ, یہی کہتے جاؤ حضور آگے. لوگ پوچھیں گے او لائٹنگ کیوں کروائی ہے گھر میں, آپ نے کہنا حضور آگے ہے. لوگ پوچھیں گے بازار کیوں سجا رہے ہو, آپ نے کہنا حضور آگے ہے. لوگ پوچھیں گے گلیاں کیوں سجاتے ہو, آپ نے کیا کہنا ہے حضور آگے ہے. سارے بولے کیا کہنا ہے,
حضور آگے ہے، کیا کہنا ہے؟ رہے گا یہی ان کا، ہاتھوں کو بلند کر کے، رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، کرے خاک ہو جائے جل جائے۔